کتاب درس نامے یہ امام جعفر صادق علیہ السلام جو مرجع اعلیٰ جہان تشیع حضرت آیت اللہ العظمیٰ حاج سید صادق حسینی شیرازی دامت اللہ کی اہم تالیفات میں سے ایک ہے۔ اس کتاب میں اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات کے مطابق کچھ اخلاقی اور ثقافتی موضوعات پر بحث ہوئی ہے، جس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آج کے جدید دور میں سعادت مندی اور حقیقی دین اسلام کے نقطہ نظر کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ناظرین محترم، اس قسط میں ہم امام صادق علیہ السلام کا وہ وصیت نامہ، وہ نصیحت، وہ نظام حیات جو آپ نے اپنے پیروکاروں کو عطا فرمایا اور اسے اپنی مساجد، گھروں میں رکھنے کا حکم دیا اور نماز کے بعد ان پہ نظر کرنے کی، ان کلمات پہ غور و فکر کرنے کا حکم دیا۔ اسی سلسلے میں امام صادق علیہ السلام کی اسی وصیت نامے کی شرح درسی شکل میں آقائے مرجع کبیر سید صادق شیرازی حفظہ اللہ نے کی، مختصر سی شرح آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جیسے کہ قرآن مبارک میں ارشاد ہوتا ہے، الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پہ ثابت قدم رہے، تتنزل علیہم الملائکۃ، ان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ تم خوف کرو نہ حزن میں چلے جاؤ، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور تمہیں اس جنت کی بشارت ہو جس کا آپ سے وعدہ کیا گیا ہے۔ یہاں پہ بھی امام صادق علیہ السلام اسی آیت سے ریلیٹڈ ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں، فاستقیموا للہ ولا ترتدوا علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین، کہ اللہ کے لیے ثابت قدم ہو جاؤ اور مرتد نہ ہو جانا، پچھلے پاؤں لوٹ نہ جانا، ورنہ نقصان پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور اس جملے سے پہلے امام کے ایک جملے میں بڑی قیمتی نصیحت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو کچھ آپ کا دل چاہے وہ تو ہدایت میں سے لے لو، اور جو تمہارے دل کی خواہش کے خلاف ہو اسے چھوڑ دو، ایسا نہ کرنا۔ ایاکم والتجبر علی اللہ، اللہ کے بارگاہ میں جابر اور متکبر نہ بن جانا، کیونکہ جب انسان اپنے دل کی خواہشوں کو مانتا ہے، خدا کی طاعت سے نکل جاتا ہے تو وہ متکبر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تو فرعون نے کہا تھا، انا ربکم الاعلی، وہ ربوبیت کا دعوے دار ہو گیا تھا۔ اور ایک اور مقام پہ ارشاد رب العزت ہے، ان الانسان لیطغی، کہ انسان سرکش ہو جاتا ہے، اذا رآہ استغنی، جب اپنے آپ کو غیر محتاج پاتا ہے، غنی سمجھنے لگ جاتا ہے۔ تو یہ سرکشی، یہ تکبر اور انسان کا جابر بن جانا، اس کی بنیادی ریزن یہی ہے کہ انسان خدا کی طاعت سے نکل جاتا ہے، کچھ چیزیں لے لیتا ہے جو اس کے دل کے مطابق ہوتی ہیں،
باقی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور یہی ہماری سوسائٹی کا اور ہمارے مسلم معاشرے کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ دین کا اتنا حصہ لیتے ہیں جتنا حصہ وہ ان کی پسند کا ہوتا ہے، ان کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، اور جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دین کی ایسی باتیں، ایسے رولز جو ان کے بینیفٹ میں نہیں ہیں، وہاں چھوڑ جاتے ہیں، وہاں دین ان کو قبول نہیں ہوتا۔ اکثر لوگوں کا دین ایسا ہے، امام ایسے دین سے راضی نہیں، نہ اللہ راضی ہے۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو پورے دین میں داخل ہو جاؤ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے راستوں کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ لہٰذا پورے دین میں اس کے 24 گھنٹے جو انسان کی لائف میں اللہ کے دین کے رولز ہیں ان کو اپنانا، یہ خدا کی مرضی بھی ہے، امام کی مرضی بھی ہے۔ اگر ہم کچھ لے لیں کچھ چھوڑ دیں، یہ شیطان کا دین تھا۔ کچھ تو میں اللہ کی مرضی کے مطابق چلوں، کچھ اپنی مرضی کے مطابق چلوں، ایسا دین خدا قبول نہیں کرتا۔ بلکہ خدا کہتا ہے کہ اگر میری مکمل اطاعت نہیں کرنی تو پھر باقی جو اطاعت ہے اس کا اجر بھی اسی سے لے لو کہ جس کے لیے آپ کر رہے ہو۔ اور امام نے فرمایا ثابت قدم رہو، جیسے قرآن نے کہا کہ جو اللہ کو رب مانتے ہیں پھر وہ پورے دین پہ عمل کر کے ثابت قدم رہتے ہیں، اور پھر ان پہ خوف نہیں ہوتا، حزن نہیں ہوتا۔ موت کے وقت فرشتے آ کے انہیں بشارت دیتے ہیں کہ تمہیں جنت کی بشارت ہو۔ یہیں پہ امام یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ کے لیے ثابت قدم ہو جاؤ، اللہ کے دین پہ مکمل عمل کرو، اور میدان میں کھڑے رہو، متزلزل نہ ہو جاؤ، شیطان کے مقابلے میں پس پشت نہ ہو جانا۔ شیطان چاہے انسانی شکل میں یا جنوں کی شکل میں، اس کے سامنے ڈھیر نہ ہو جانا، ثابت قدم رہو اور مرتد نہ ہو جانا، جو کہ بعض ایسے لازمی احکام ہوتے ہیں ان کو چھوڑ دینے سے انسان مرتد ہو جاتا ہے۔ جیسے غدیر والی بیعت امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، فرشتوں کو جو حکم تھا آدم کو سجدے کرنے والا، اس کی طرح یہ لازمی حکم تھا۔ جنہوں نے بیعت غدیر کر لی وہ فرشتوں کی مانند ہو گئے، اور جنہوں نے اس حکم کو ٹھکرا دیا خدا کے لازمی حکم کو، وہ ابلیس کی طرح ہو گئے۔ تو انسان کہیں مرتد نہ ہو جائے، پورے دین کو صحیح طریقے سے سمجھے اور اس کو اپنائے، اور جو لازمی احکام ہیں ان کو نہ چھوڑے کسی صورت میں بھی۔ یہ استقامت ہے۔ خدا سے دعا گوئیں خدا ہمیں ثابت قدم رکھیں، پورے دین کو سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔